بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اسی کے تحت۔ دیکھیں، سنیں اور پھر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سنیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا عطائی علم غیب ہے، اللہ نے عطا کیا۔ میں نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں حضور عطائی خدا ہے، اللہ نے خدائی عطا کیا، پھر کیا کہو گے؟ عطائی خدائی کفر ہے۔ تو میں نے کہا عطائی علم غیب بھی کفر ہے، یہ تو نے اسے عالم الغیب بنا رکھا ہے اس کو۔ سنا آپ نے کس طرح یہ شخص مفتی عبد الوحید یا واحد قریشی نام سے جو یہ شخص ہے، اللہ اکبر، کتنا بدبختی والا اور کتنا بے ادبی والا جملہ اس شخص نے اپنی بات میں بولا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں، کیا عطائی علم غیب ماننا یہ کفر ہے؟ دوسری بات جو اس شخص نے کہی کہ اگر تم عطائی علم غیب مانتے ہو تو پھر تم عطائی خدا بھی مان لو، تو عطائی خدا ماننا نعوذ باللہ من ذالک یہ کفر ہے۔ مطلب کس طرح کی مثال کے ساتھ یہ دوسرے شخص کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرے عزیز یہ دو رائے والی بات نہیں ہے کہ آج بھی ان لوگوں کی زبانوں سے بدبختی والے کلمے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو لے کر کلمے، کتنے ہلکے بے ادبی والے کلمے یہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر آخر میں کیا بولا؟ کیا تم نے اسے عالم الغیب بنا رکھا ہے، علم غیب بتا رکھا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم۔ پوری آیت آپ پڑھ کر خود بھی سمجھیں اور خود بھی اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور تم اس طرح بات نہ کہو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے، جو اس شخص نے، کیا تم نے اسے عالم الغیب بنا رکھا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا برا جملہ، بے ادبی والا یہ اس نے جملہ کہا، وہ بھی حضور کی شان کو لے کر۔ یہ نہیں جانتے، اللہ اکبر، یہ بے ادب لوگ ہیں، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نا، یہ جو اہل سنت والجماعت سنی لوگ یہ ہم پر جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب بتائیے، یہ آواز بھی، یہ بات بھی میں نے جو آپ کو دکھائی، یہ سچائی ان کی نہیں ہے؟ یا آپ ان لوگوں کی باتوں کو آج بھی سن سکتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر، ان کی باتوں میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تعریف مل ہی نہیں سکتی جس طرح سنی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں دوسری بات یہ سنیں، یہ تو میں نے بات بتائی کہ کوئی اس طریقے کی بات کریں جس طرح عام انسان سے کرتا ہو، حضور کے لیے ایسا جملہ بولے، اللہ اکبر، وہ بڑا بے ادب ہے، بڑا برا شخص ہے وہ۔ حتیٰ کہ اگر کہہ لیا جائے کہ بطور حقارت اگر اس جملے کو بولا گیا، بے ساختہ نکل گیا، توبہ لازم، بطور حقارت بولا گیا تو ایمان سے خارج۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات یہاں یہ کہی کہ علم غیب عطائی جو ہے اس کو ماننا بھی کفر ہے اس شخص کے نزدیک۔ ارے یار، عقل کہاں گئی؟ ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتا، اگر تم عطائی علم غیب کو کفر کہہ رہے ہو تو پھر جو تم اپنے کانوں سے سماعت یعنی کہ آواز سنتے ہو، پھر تو تم بھی اسی دائرے میں آ گئے۔ آنکھوں سے جو بینائی یعنی کہ اللہ نے جو تمہیں دی ہے، پھر تو تم اسی زمرے میں آ گئے۔ اسی طرح دماغ سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے دیا، پھر تم بھی اسی زمرے میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو، یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ عطائی علم غیب ہے تو ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ ارے ذات ایک الگ ہے، ذاتی علم ایک الگ ہے، اور عطائی ہے کسی کے دینے سے، یعنی کہ رب کے دینے سے جس کو حاصل ہو۔ بتائیے، کانوں کی سماعت، یہ عام مثال میں دے رہا ہوں صرف سمجھانے کی نیت سے۔ کانوں کی سماعت یعنی کہ سننے کی قوت، آنکھوں سے دیکھنے کی بصارت، دماغ سے سوچنے کی قوت جو یہ دی گئی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ آپ خود بتائیں۔ یہ اللہ ہی نے دی ہے۔ جب اللہ نے یہ ہمیں دی ہے، اور بھی تمام انعامات کو ہم اپنے جسم کے اعتبار سے غور و فکر کر سکتے ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے، بغیر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، جب یہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے دی ہے، تبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، تبھی سن پا رہے ہیں، تبھی سوچ پا رہے ہیں۔ جب یہ اللہ نے دی ہے تو بتائیے، کیا اللہ عام انسان کو یہ سب دے سکتا ہے؟ اور جو اللہ کا محبوب ہو، کیا اللہ اس کو کچھ نہیں دے سکتا؟ کیا اس کو غیب کا علم، غیب کا خزانہ نہیں دے سکتا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے 29ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا،
الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے، جس رسول کو چاہتا ہے، غیب کی اطلاع پر، یعنی کہ غیب کا علم اس کو عطا فرماتا ہے. یہ قرآن کی آیت کہ غیب پر اس کو مطلع فرماتا ہے، غیب کا علم دے دیتا ہے. یہ بتائیے یہاں سے عطائی علم غیب ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ اللہ دینے پر قادر ہے یار. اب تم اللہ ہی کو نہ دینے والا جانو. ابے یار پھر تو تم دنیا کے اندر جو اللہ تمہیں کھانے یہ تمام چیزیں دے رہا ہے، بتائیے تم ذاتی خود علیہ ہے، یہ اللہ پاک کی عطا ہی ہے. میرے بھائی دماغ سے سوچو، ان لوگوں سے باز رہو، کلمہ پڑھ لو دوبارہ. میں اس وجہ سے بول رہا ہوں، آپ ایمان سے جو ان لوگوں کی ان باتوں کی تصدیق کرے گا، اللہ اکبر، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. آپ خود اللہ پاک نے عقل و شعور عطا فرمایا. یہ اندھے مت بنو، ایسے اندھے بننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. آپ کچھ سیکھو. الحمدللہ اللہ پاک نے غیب کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. بے شک اب ہماری عقلیں یہ کہاں کہ ہم یہ بھی سوچ سکیں کہ غیب کا علم، بھئی ہم اپنی عقل سے کیا سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے بے شمار اپنے محبوب کو غیب کا علوم عطا فرمایا ہے، غیب کا علم عطا فرمایا جس کو ہم ذرہ برابر سوچ بھی نہیں سکتے. کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت، یعنی کہ 1500 1450 سال پہلے جو باتیں قرب قیامت کی بتائیں اور وہاں ہونے والا کیا ہے وہ بھی بتائیں، وہ قرب قیامت کے اعتبار سے بتائیں، کیا وہ نشانیاں نہیں ہو رہی؟ بتائیے اللہ کے محبوب نے یہ جو بتائی، یہ الحمدللہ عطا نہیں اللہ کی، اللہ پاک کی عطا سے ہی یہ ہمیں خبریں دی گئی ہیں، بتایا گیا ہے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں. لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کی دماغ عقلیں کہاں کام کرنے گئی ہیں. بڑا دل دکھتا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو گستاخیوں سے باز رکھتے ہوئے اس چیز کو کہتے ہوں گے کہ ہمیں یہ لوگ گستاخ کہتے ہیں. بھئی پہلے خود ہی دیکھ لو، تم اللہ کے محبوب کو عطا علم غیب ماننے پر ہی کفر بات کر رہے ہو، اور دوسری کے لفظ اسے اللہ اکبر اللہ کے محبوب کی شان میں اتنا برا، اتنا ہلکا جملہ کہہ رہے ہو. استغفر اللہ. کیا یار تم خود تو دیکھو، خود شور کی اپنی آنکھوں کو جگاؤ، تھوڑا دماغ لگاؤ. اس طرح کام نہیں. یاد رکھیں میرے عزیز، اس بات پر ویڈیو بنانے کا مقصد اصلی یہی کہ آپ بھی جاگروک ہوں، آپ بھی سمجھیں کہ حق پر کون ہے. ہمارا کام بتانا اور سکھانا ہے، عمل کرنا یہ آپ ہی کا کام ہے. راہ دکھانا، کوشش کرنا، الحمدللہ یہ بندہ ایک دوسرے کے ذریعے کام ہو جاتا ہے، لیکن توفیق اللہ دیتا ہے جب بندہ واقعی اپنی دماغ کی نسوں کو، یعنی کہ دماغ کو کھولتا ہے، بات کو سمجھتا ہے. تو میرے عزیز، اگر ہماری بات آپ کو اچھی لگی تو الحمدللہ عمل کریں اور آگے بھی اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، اور ان لوگوں کے جو چاہنے والے ہیں اس سے پیچھے ہٹیں، باز رہیں. کیونکہ پتہ نہیں شیطان کب علم سارا لوٹ کر لے جائے، یعنی کہ ایمان سارا چھین کر لے جائے. یہ بھی قرب قیامت کی نشانی کہ صبح کو ایمان والا سو کر اٹھے گا اور رات کو بے ایمان ہو کر سوئے گا. اس طرح بھی اور بھی دونوں چیزیں آپ نے فرمائیں. تو بہرحال اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کوشش کریں، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. تو میرے عزیز، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے عقیدے رکھنے والوں سے بالکل باز آ جاؤ، خود بھی توبہ کرو، جو مانتے ہیں ان کو بھی توبہ کراؤ. کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. الحمدللہ یہ ذریعہ اللہ نے مجھے دیا کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پیغام، آپ تک بات پہنچا سکوں، تو کوشش کر رہا ہوں. تو میرے عزیز، اس پیغام کو خود بھی عام کریں اور الحمدللہ رب العالمین اور بھائیوں تک عام کرنے کی کوشش کریں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.